بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محتشم شرکائے فہم دین کورس، اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کی مہربانی اور اس کے عطا سے آپ احباب نے کل وسیلہ کے متعلق چند ایک باتیں سماعت فرمائیں۔ اس میں قرآن کریم کی آیت مقدسہ کا سہارا لیتے ہوئے احادیث طیبات، واقعات اور سلف صالحین کے اقوال سے عرض کیا تھا کہ وسیلہ دینا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ شرک، یہ بدعت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، انبیاء کرام کا طریقہ ہے، صحابہ کرام کا وتیرہ ہے۔ واضح الفاظ کے اندر اللہ عز و جل نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف پہنچنے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ آج ایک اور عقیدہ، آسمانی کتب جو اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے بندوں کی اصلاح اور ان کی تربیت اور رہنمائی کے لیے اپنے نبیوں پر نازل فرمائی ہیں، اس کے متعلق چند ایک باتیں گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب کی صورت میں اپنے نبیوں پر نازل فرمائی ہیں، وہ کتابیں ٹوٹل کتنی ہیں؟ 4، اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر صحائف، صحیفہ جسے کہتے ہیں، صحیفہ کہتے ہیں چھوٹی کتاب کو یا رسالے کو، اور کتاب بڑی ہوتی ہے مجلد، جیسے ہمارے ہاں ہے قرآن پاک ہو گئی، بائبل، انجیل، تورات، زبور۔ ان میں سے کسی بھی ایک کتاب کا انکار کرنا، اگرچہ ہماری شریعت میں وہ نہیں ہے، ہم ان کے مطابق نہیں چلتے، یعنی زبور ہمارا ضابطہ حیات نہیں ہے، انجیل ہمارے لیے ضابطہ حیات نہیں ہے، تورات ہمارے لیے ضابطہ حیات نہیں ہے۔ ہمارا ضابطہ حیات، ہمارے لیے رہنمائی کا اصول وہ قرآن کریم ہے۔ باوجود اس کے جو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی، ان 3 کتابیں اگرچہ وہ ہماری نہیں ہیں، لیکن ان کے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف کو یوں ماننا جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، جیسے قرآن پاک کو مانا جاتا ہے، ویسے ہمارے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ ماننا اور ہوتا ہے، عمل کرنا اور ہوتا ہے۔ عمل اب ان پر نہیں ہوگا، عمل صرف قرآن کریم پر ہوگا، اور یہ صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ عیسائیوں کے لیے حکم ہے کہ اگرچہ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، لیکن اب اس تاریخ میں ان کے لیے قابل عمل جو ہے وہ قرآن کریم ہے، وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور جو نازل ہوئی ہے، ان کی قوم کو کیا کہا جاتا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ بتایا تھا میں نے، قوم عاد، قوم عاد۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو قوم تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو عیسائی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یہودی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو مسلمان، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ قوم عاد کے لیے بھی اب حکم یہی ہے کہ وہ بھی زبور کو چھوڑ کر قرآن پاک پر عمل کرے۔ کیوں کہ قرآن پاک اب حتمی کتاب ہے، اللہ کا حکم ہے، فیصلہ ہے، اس لیے ہمارے لیے حکم ہے کہ اس کو ماننا ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں،
وہ جو صحیفہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوا، یا دیگر انبیاء کرام پر جو صحائف نازل ہوئے ہیں انہیں بھی ماننا لازمی ہے، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار ہم نہیں کرتے۔ لیکن فی زمانہ اگر دیکھا جائے تو ساری کتابیں بدل چکی ہیں، تورات، زبور، انجیل، صحائف لوگوں نے اپنی منمانی کر کے بدل دیے ہیں۔ واحد قرآن کریم ایسا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ اس کی حفاظت۔ اب یہاں پر ایک عقیدہ بڑا غور طلب، اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ جی قرآن پاک کے تو 40 سپارے تھے تو 10 سپارے حضرت ابو بکر کی بکری کھا گئی تھی، ایسا کہنے والا کافر ہے۔ کیوں؟ کہ قرآن کے ایک جملے کا انکار کرنے والا، حرف کا انکار کرنے والا، زبر زیر پیش کا انکار کرنے والا کافر ہے، تو یہاں تو پوری آیت ہے قرآن پاک کی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ فرمایا میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں، گویا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں کوئی کمزوری آ گئی تھی یا اللہ حفاظت نہیں کر سکتا۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ سپارے تو اتنے تھے یا آیات تو اتنی تھیں، کوئی بکری کھا گئی یا کوئی گم ہو گئے یا یہ ہو گیا، ایسا کہنے والا دار اسلام سے خارج ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، آپ کے متعلق قرآن پاک کے اندر 16ویں سپارے میں غالباً آتا ہے کہ آپ کی جب ملاقات، بڑا طویل واقعہ میں مختصر کر رہا ہوں، آپ ایک بستی میں پہنچے، دونوں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، بستی والوں سے کہا کہ ہمیں کھانا کھلائیے، ہم مہمان ہیں۔ تو بستی والے ایسے عجیب لوگ تھے، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم کھانا نہیں کھلاتے آپ کو۔ قرآن پاک کے اندر آ گیا فَأَبَوْا أَن يُطَيِّفُوهُمَا، انہوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ ضیف کہتے ہیں مہمان کو، أَن يُطَيِّفُوهُمَا، کہ وہ ان کی مہمان نوازی کرے، اس کا انکار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے آگے چلے، اسی بستی میں ایک دیوار گر رہی تھی، آپ نے یوں ہاتھ دیا دیوار کو، خضر علیہ السلام نے ہاتھ دیا تو دیوار کھڑی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے، جلال میں آ گئے، فرمایا خضر کیا کرتے ہیں آپ؟ انہوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا، آپ ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں، چاہیے تو یہ تھا اور گرا دیتے آپ ان کو کھانا کھلا رہے ہیں، آپ ان کی دیواریں ٹھیک کر رہے ہیں، وہ ہمیں کھانا نہیں کھلا رہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اصل میں اس دیوار کے نیچے 2 یتیموں کا مال تھا، اگر وہ گر جاتی نا تو بچے چھوٹے چھوٹے ہیں تو لوگوں نے وہ مال نکال کر کھا جانا تھا، لیکن اس کے نیچے چونکہ یتیموں کا مال تھا، میں نے اس لیے دیوار کو کھڑا کر دیا۔ خیر واقعہ بڑا طویل ہے اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اختصار کر رہا ہوں۔ قرآن پاک میں آ گیا فَأَبَوْا أَن يُطَيِّفُوهُمَا، کہ انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم کھانا نہیں کھلاتے۔ اب وہ جملہ صاف ظاہر ہے اس قوم کے لیے تو بڑا ایک شرم کی باعث ہے، ان کے لیے تو بہت بڑی کہ جو ہے وہ بے عزتی توہین ہے کہ قرآن میں آ گیا۔ اب وہ قوم چلتی چلتی، ان کی اولاد 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 ساری جو صاف ظاہر ہے ایک کچھ در کچھ چلتے آتے ہیں، وہ قوم سرکار کے بارگاہ میں آئی، سرکار کے بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، اے محمد آپ ہم سے جتنا چاہے مال لے لیں، جتنا چاہے سونا ہیرے جواہرات لال لے لیں، بس ایک کام کر دیں، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ فَأَبَوْا کی جگہ نا ایک نقطہ، با کا نقطہ جو ہے نیچے والا اسے اوپر لے آئیں، ایک نقطہ اور لگا دیں، فَأَبَوْا کی جگہ فَأَتَوْا کر دیں۔ فَأَبَوْا ہو تو بنتا ہے انکار اور فَأَتَوْا ہو تو بنتا ہے اقرار۔ اگر آیا فَأَتَوْا أَن يُطَيِّفُوهُمَا تو مطلب بنتا ہے کہ انہوں نے ان کی مہمان نوازی کا اقرار کر لیا، مان گئے کہ ہم مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اگر وہ فَأَبَوْا ایک نقطہ اس سے انکار بنتا ہے۔ وہ ایک حاج صاحب مجھے شعر سناتے ہوتے ہیں کہ ہم دعا کرتے رہے، ہم وہ دغا پڑھتے رہے، ایک نقطے کی غلطی نے ہمیں محروم، اللہ نقطہ ہے نا یار، بات تو ٹھیک ہے، ایک نقطہ ہے، انہوں نے بھی کہا کہ ایک نقطہ نیچے والا آپ اوپر لیں، ایک نقطہ اور لگا دیں، فاتو بن جائے گا، ہماری بے عزتی بچ جائے گی۔ یہاں سرکار نے فرمایا نا ایسا نہیں ہو سکتا،
قرآن اللہ کا کلام ہے۔ سرکار اختیار ہونے کے باوجود سرکار نے فرمایا نہ، چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اس میں میں تبدیلی نہیں کر سکتا، تو سرکار کے عادل، سرکار کے محافظ کے آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اختیار بھی ہے اور وہ بھی مانتے ہیں۔ سرکار چاہتے تو کر بھی سکتے تھے، اللہ کو کہہ دیتے، اللہ مان جاتا۔ جو رب ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دیتا ہے، جو رب عمر کے دل کو موم کر دیتا ہے، جو رب مصطفیٰ کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے، تو یہ نہیں کر سکتا تھا؟ کر سکتا تھا، لیکن قرآن کا یہ اعزاز ہے، قرآن کا یہ معجزہ ہے۔ سرکار نے فرمایا نہیں، آج بھی الحمدللہ قرآن پاک اسی طرح بالکل محفوظ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس وقت جو آپ کے پاس قرآن پاک موجود ہے یہ ایک معجزہ ہے، سرکار کے معجزات میں سے وہ معجزات جو زندہ معجزے ہیں ان میں سے ایک معجزہ قرآن کریم ہے، آج بھی اسی طریقے سے محفوظ ہے۔ لیکن انجیل، تورات، زبور یہ ساری بدل چکی ہے۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے نبیوں پر کئی کتابیں نازل فرمائی، ان میں 4 مشہور ہیں۔ نمبر 1 قرآن کریم، میں نے عرض کر دیا ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تورات، اس کو توریت بھی پڑھتے ہیں لیکن صحیح لفظ جو ہے نا تورات ہے، لیکن اس میں کوئی ہمارے علاقوں میں چل جاتا ہے۔ میں ایک مثال پچھلے دنوں ایک دوست کو دی تھی کہ ایک انڈونیشیا ہے یا پتہ نہیں کون سا ملک ہے، وہاں پر اللہ اکبر یہ لفظ نہیں کہہ سکتے، اس زبان پر چڑھتا ہی نہیں ہے۔ کچھ زبانیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ جتنا بھی کوشش کریں نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو ان کے لیے جائز ہے۔ تو توریت اس میں چکولت العام چل جاتا ہے۔ زبور یہ حضرت داؤد علیہ السلام پر، ان کی قوم کا نام کیا تھا؟ قومیں یاد رکھنے والی باتیں ہوتی ہیں۔ انجیل یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ سوال، صحیفہ کسے کہتے ہیں؟ وہ میں نے عرض کر دیا، کسی نبی پر چھوٹی کتاب نازل ہوئی اسے صحیفہ کہتے ہیں۔ یہ صحیفے کئی نبیوں پر نازل ہوئے، کئی نبیوں پر، کئی سے بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، یعنی کہ 1 سے زائد ہیں اس میں یہ صحیفے جن پر نازل ہوئے۔ کیا ان کتابوں میں کوئی تبدیلی بھی ہوئی؟ وہ میں نے آپ کو عرض کر دی ہے ساری۔ دیگر کتابوں میں یہودیوں اور عیسائیوں نے تبدیلیاں کی ہیں، جبکہ قرآن کریم میں نہ کوئی تبدیلی ہوئی نہ بعد میں ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے اس کی حفاظت کا وعدہ، یہ آیت نمبر 9 سورۃ الحجر۔ اگر کوئی شخص کہے قرآن کریم میں تبدیلی ہو چکی ہے تو وہ، لیکن قرآن میں تو تبدیلی نہیں ہوئی، قادیانی قرآن کے ترجمے میں تبدیلی کر رہا ہے۔ انہوں نے ایک سازش ہے آپ کو بتانا، یہ ہم یہاں پر رہیں جی، یہ فضیلت ہے، یہ مقام ہے، ہم اس خوشی میں رہیں اور کافر پیچھے سے کام کرتا جائے اور ایک وقت ہے کہ جناب وہ تبدیل ہو جائے، تو آپ کو اس چیز سے محتاط ہونا چاہیے۔ نیٹ پر انہوں نے اپلوڈ کیا تھا کہ الفرقان کے نام سے قادیانیوں نے، اس میں انہوں نے تبدیلیاں کی ہیں، اس پر الحمدللہ پھر عالیان اسلام نے پھر ہاتھ اٹھایا، اپنا کردار پیش کیا، اور ہمیشہ کی طرح الحمدللہ آپ کو سامنے چھوٹی سی بھی ہو تو اللہ عز و جل اپنے دین کو پھیلانے اور اس کی حفاظت میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ چاہے، اب معذرت کے ساتھ میں سیاسی باتیں ویسے نہیں کرنی چاہیے، لیکن لبیک والوں کی کیا حیثیت تھی؟ بظاہر مولوی تھے، شاہ خادم صاحب ایک مسجد کے امام صاحب تھے، ایسے تھا نا، مسجد کے امام صاحب تھے نا، تنخواہ دار تھے، اوقاف کے ملازم سے، پھر پرائیویٹ مسجد میں بھی آپ ملازمت کرتے تھے، اوقاف کے ملازم آپ پیر مکی میں تھے، اور پرائیویٹ آپ جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین میں پڑھتے، امام مسجد تھے، لیکن اللہ نے کتنا بڑا کام لیا ہے، آج کفر ڈرتا ہے۔ تو یہ معلوم، اسی طریقے سے آپ نمرود کو دیکھیں، اس نے کس کا خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس کو سزا کیسے دلوائی؟ مچھر سے، وہ بھی لنگڑا، وہ بھی لنگڑا مچھر۔ اللہ اپنا دین اس بچانے کے لیے کسی کا محتاج نہیں، وہ چاہے تو، اب یہ جو آنٹیاں ہی تھیں، موم بتی آنٹیاں، میرا جسم میری مرضی، کیسا پھر کرونا آیا، کیسے پھر اللہ اکبر، میں نے یقین مانے بڑا پریشان تھا کہ یار یہ کیا ہو گیا ہے، اسلام کے ساتھ عجیب صورتحال بنتی جا رہی ہے، میرا جسم میری مرضی، سرعام اور عجیب و غریب نعرے، لیکن اللہ نے ایسا پھر دھچکا لگایا نا ایک مرتبہ، اگرچہ وہ سازش تھی لیکن اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کیسے کی ہے کہ شاپر پہن کے وہ جناب گلوز پہن رہی ہیں، جناب ماسک لگا رہی ہیں، تو جناب کیا سے کیا ہو رہا ہے، اللہ نے پھر ایسی حفاظت فرمائی ہے دین کی الحمدللہ۔ فرعون کے ساتھ دیکھ لیں کیا ہوا، اسی طریقے سے اللہ اکبر، فرعون، موسیٰ علیہ السلام نے کیسا مقابلہ کیا، نمرود کا مچھر نے کیا، اور یزید پلید کا امام حسین نے کیا، کہاں وہ ہزاروں کا مجمع، کہاں وہ ساز و سامان کے حامل، اور کہاں یہ 72 طن، وہ بھی مسافر،
وہ بھی صحیح طرح سامان نہیں، پینے کے لیے پانی تک نہیں ہے، لیکن اللہ نے ایسی فتح عطا فرمائی کہ آج گھر گھر میں حسین حسین ہو رہی ہے۔ یہ ان کی بھول ہے، یہ بھول ہے کہ دین کے ساتھ اسلام کی مثال جو ہے نا، اسلام کی مثال بزرگان دین نے دی ہے، یہ ایک سپرنگ کی مانند ہے۔ سپرنگ کو جتنا دباتے ہیں، جب ہاتھ اٹھاتے ہیں اتنا زیادہ اونچا جاتا ہے۔ تو اسلام بھی ایسے ہی ہے، اس کو جتنا دبانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ نے بڑے بڑے لوگ دیے ہیں، بڑے بڑے فقیروں میں سے ہی۔ آپ بظاہر یہ جو ہوتے ہیں نا پراگندہ بال، میلے کپڑے، پھٹے ہوئے کپڑے، ان کو ہم عام سمجھتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو بڑی صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے دین چل رہا ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا حدیث پاک میں بھی ہے کہ ان کو عام نہ سمجھا کرو، بعض اوقات یہ پراگندہ بال، مٹی سے اٹے ہوئے بالوں والے، چہرے عجیب و غریب، کپڑے پھٹے ہوئے، لیکن یہ علاقوں کے کتب ہوتے ہیں، کتب۔ حضرت غالباً بایزید بستامی کی بات ہے، کسی صوفی کی، کشف المحجوب میں ہے۔ آپ کے پاس نا ایک بندہ آیا، کہنے لگا جی حضور عراق کے حالات بڑے خراب ہیں، بڑے عجیب و غریب معاملات ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اصل میں جو عراق کا کتب ہے نا، کتب، وہ بڑا جمالی طبیعت کا ہے، میٹھی طبیعت کا ہے، اس لیے حالات ذرا ٹھنڈے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات سربراہ کو جو ہے نا تھوڑی سختی بھی کرنی چاہیے، کبھی میٹھا، کبھی ٹھنڈا، کبھی گرم۔ تو اتنا وہ کہتے ہیں نا، اتنا میٹھے بھی نہ بنو کہ لوگ نگل جائیں، اور اتنا کڑوے بھی نہ بنو کہ لوگ تھو تھو کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو کتب ہے نا اس وقت عراق کا، وہ بڑا جمالی طبیعت کا ہے، ٹھنڈی طبیعت کا ہے۔ آپ نے اس نے عرض کی حضور وہ ملاقات کروں تو کہاں ملے گا؟ آپ نے فرمایا چاندنی چوک میں شربت بیچ رہا ہوگا، چاندنی چوک میں شربت بیچ رہا ہوگا، نہیں خربوزے بیچ رہا ہوگا۔ وہ گیا جناب، انہوں نے اپنی اٹھنی جو اٹی جو بھی تھی دی، جی خربوزہ دے دیں۔ انہوں نے خربوزہ دیا، کھایا، پھیکا نکلا، انہوں نے پھینک دیا، کہتے ہیں یہ پھیکا ہے اور دے مجھے، انہوں نے اور دے دیا۔ وہ کاٹا، کھایا، پھیکا، پھینک دیا، 1 2 3 ساری ٹوکری کھا گئے اسی ایک اٹی میں، میں نے یہ پھیکا ہے۔ آخر میں وہ جو بابا جی تھے نا جی، انہوں نے وہ اٹی بھی واپس کر دی اور ٹوکرا اٹھایا، کہا جی میرے پاس تو یہی تھا، میں نے آپ کو دے دیا ہے، چلے گئے، وہ اٹی بھی واپس لے کے آ گیا۔ کچھ دن گزرے، حالات بڑے ڈاڑے ہو گئے، بڑے جناب، ہر طرف فوج بھی ٹھیک ہوگی جناب، پولیس بھی ٹھیک ہوگی جناب، دکاندار، تجارت سارے ٹھیک ہو گئے، بہترین ماحول ہو گیا۔ وہی بندہ پھر آیا بزرگوں کے پاس، حضور آج کل حالات بڑے ٹھیک ہو گئے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا آج کل جو کتب ہے نا، وہ تو بڑا ڈاڈا آیا ہوا ہے، بڑا سخت ہے طبیعت کا۔ اس نے کہا حضور ملاقات اس سے کہاں ہوگی؟ فرمایا وہیں چاندنی چوک میں ہی ہوگی۔ کہا کیا کر رہا ہوگا؟ کہا آج شربت بیچ رہا ہے، وہاں پر کتب ہے علاقے کا اور شربت بیچ رہا ہے۔ وہ گئے جناب، اسی طرح پہلے جیسے انہوں نے اسی طرح ٹی نکالی اور کہا جی شربت 1 گلاس دے دیں۔ انہوں نے شربت دیا، اب تھوڑا سا پیا تو اس نے نا پھینکا، تو کہنے لگے یہ پھیکا ہے، مجھے اور دیں۔ انہوں نے زور سے تھپڑ مارا، کہا کہ مجھے خربوزے والا سمجھا ہوا ہے تم نے۔ یہ میں نے مثال دی ہے کہ بعض اوقات جنہیں ہم عام سمجھتے ہیں نا، ہماری اس بازاروں میں بھی شاید ہوں۔ اس لیے اللہ اپنے دین کے لیے ایسے ایسے لوگوں سے اپنی حفاظت کرواتا ہے، اس لیے دین کو اتنا آسان نہ سمجھا جائے۔ یہ سپرنگ کی مانند ہے، اس کو جتنا دباؤ گے ایک وقت آئے گا، کہیں طیب اردگان آ جائے گا، کہیں خادم حسین رضوی آ جائے گا۔ اگر خادم حسین رضوی صاحب چلے گئے ہیں، ان سے پہلے بھی بڑے تھے، اور بھی کوئی آ سکتا ہے، آئے گا یقیناً دین کی خدمت کرنے کے لیے، دین پھیلانے کے لیے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ سیاست کے نام پر ہی دین پھیلایا جائے، مذہبی تو لوگ ہیں نا، اسلام کے لیے بھی تو ہے نا۔ وہ کتنے لوگ ہیں، میں مثالیں نہیں دیتا، ساتھ ٹائم تھوڑا ہے، کئی ایسے لوگ ہیں فقیر ہیں، کپڑے بالکل سادے ہیں، لیکن ان کی درس سننے کے لیے لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 لاکھ کا مجمع آپ کی محفل میں، 11ویں شریف کی محفل میں ہوا کرتا تھا۔ 400 صفیں پہلے علماء اولیاء کرام کی ہوا کرتی تھیں، 400 صفیں، پھر 400 صفیں محققین ابن جوزی جیسے مدققین جو بڑے بڑے مفسرین ہوا کرتے تھے، وہ ہوا کرتے تھے، آپ کے اقوال لکھا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی خدمت کسی سے بھی لے سکتا ہے۔ خیر، قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے جس کا انکار کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ تورات کا انکار کرنا، زبور کا انکار کرنا، ہاں جی، اسی طریقے سے میں نے وہ نبیوں کا بھی بتایا تھا، کسی بھی نبی کا انکار کرنا بھی، اگرچہ ہمارے نبی وہ نہیں ہیں جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن ہر نبی کا احترام، چونکہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی قدرت ہے۔ سوال، اگر تورات اور انجیل میں تبدیلی ہو چکی ہے تو ان پر ایمان کیسے رکھیں؟ وہ میں نے آپ کو عرض کر دی ہے کہ جو اللہ نے نازل کی تھیں
منوان، لوگ کہتے ہیں منوان، منوان نہیں لفظ، یہ کب بولا گیا ہے منوان؟ ہاں جی شہزادہ، حال ہی میں وہ سوری صاحب نے بولا، قاسم سوری صاحب نے، منوان میں اس کو مانتا ہوں، منوان نہیں ہے، اسے سمجھانے کے لیے یہ لفظ ہے منوان، من ان، عین عین زبر نون، جیسے تیسے، جیسا ویسا ہے، ویسے کہ ویسا، جسے کہتے ہیں منوان، اصل کیسا سب اچھا چلے، لیکن بندے اچھے ہیں یار، اللہ ان کو وفا کی ہے انہوں نے۔ کیا اب تورات اور انجیل پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ پہلی کتابوں کے جو احکام ہماری شریعت میں منسوخ ہو چکے ان پر عمل کرنا درست نہیں، نیز عام لوگوں کے لیے بھی پہلی کتابیں پڑھنا جائز نہیں۔ اب دل کرے جناب ہمارے صدر صاحب حاجی شبیر صاحب کہیں میں جی انجیل پڑھنا چاہتا ہوں، شوق ہے میرا، کوئی کہے جی میں زبور پڑھنا چاہتا ہوں، نہ، منع ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کتنا بڑا نام ہے، انجیل پڑھنا شروع کر دی، کسی نے سرکار کو بتایا کہ عمر فاروق انجیل پڑھتے ہیں، سرکار نے بلا لیے، عمر انجیل پڑھ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ بس شوقیہ پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا قرآن پورا پڑھ لیے، قرآن کے احکامات پڑھ لیے؟ اب سرکار کا سمجھانے کا انداز دیکھیں نا، کیا قرآن پڑھ لیے؟ یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا پہلے قرآن تو پڑھ لو، بعد میں وہ پڑھ لینا۔ تو قرآن کے احکامات ہی اتنا ہے کہ ہمیں انجیل کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، زبور کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس تاریخ میں بالخصوص آپ لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے، ہم تو عمر پاک سے بڑے نہ ہیں، جب عمر پاک کو منع کر دیا گیا تو ہم بھی ویسے زیارت کرنا چاہیں، لیکن چونکہ تبدیلی ہو چکی ہے، اب پرانی تو ہے نہیں، اس لیے زیارت کرنا چاہیں تو زیارت کر سکتے ہیں۔ منسوخ، یہ بڑا باقاعدہ طور پر ایک علم پڑھایا جاتا ہے، ناسخ اور منسوخ۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد کوفہ، آپ جہاں پر خطیب تھے، جہاں پر جمعہ پڑھاتے تھے، جو آپ کی مسجد تھی، اس میں ایک مولوی صاحب آ گئے، مبلغ۔ بعض اوقات یہ مبلغین بڑا نقصان پہنچاتے ہیں، بڑا جناب میٹھی میٹھی باتیں کر کے جناب وہ خطیب صاحب وڈی دے دینے ہیں۔ خیر مولا علی کو پتہ لگا جناب مبلغ صاحب آئے ہوئے ہیں کوئی، اور وہ آپ تشریف لائے نا تو دیکھو جناب سارا مجمع وہ مبلغ صاحب کے پاس، مسجد کا خطیب، مثال کے میں کہاں مولا علی کہاں، میں مثال دے رہا ہوں، میں خطیب ہوں، میں جب آؤں جناب وہ کوئی ایک اور نیا مولوی صاحب کھڑے ہوں، درس دے رہے ہوں، سارے نمازی میرے ادھر بیٹھے، میں وہ لے کی ہو گیا ہے۔ مولا علی مشکل کچھ بلا تمثیل، آپ نے دیکھا جناب وہ مبلغ صاحب کے پاس سارے لوگ بیٹھے ہوئے پر ہیں، آپ نے اس کو بلایا، ادھر آؤ، وہ آیا نا، آپ نے فرمایا تجھے کیا ناسخ اور منسوخ کا علم ہے؟ یہ پتہ ہے کون سی آیات ناسخ ہیں اور کون سی منسوخ ہیں؟ کون سی آیات ایسی ہیں جن پر عمل نہیں کرنا، کون سی آیات ایسی ہیں جن پر عمل کرنا ہے؟ اس نے کہا حضور نہیں۔ آپ نے گوشمالی کی، کان پکڑا، مروڑ کر دروازے پر لے گئے، دھکا دیا، اور جا دفع ہو جا، اپنا بھی دین خراب کرنا چاہتا ہے، ہمارا بھی دین خراب کرنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے ہر بندے کی بات نہیں سننی۔ کئی روایات ایسی ہیں، مثال کے طور پر میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، قرآن کی آیت ہے کہ پہلے حکم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے تو پہلے صدقہ دو، سورۃ المجادلہ، پہلے صدقہ دو، صدقہ دے کر پھر ملاقات کرو۔ اب ہر بندے کے لیے تو مشکل تھا، مولا علی مشکل کشا نے کوئی 10 ایک مرتبہ ملاقات کر لی، ان کے پاس حالات ٹھیک تھے، صدقہ دیتے سرکار کی بات میں، صدقہ دیتے سرکار کی بارگاہ میں، صدقہ دیتے سرکار کی بارگاہ میں۔ اب غریب صحابہ بظاہر، صحابہ غریب نہیں لیکن بظاہر دنیاوی طور پر پریشان ہو گئے، بھی صدقہ دیں تو وہاں جائیں، پھر تو بڑی مشکل ہے۔ حکم ہو گیا کہ اب حکم منسوخ ہو چکا ہے، اب حکم، اسی ایک مثال دی، کئی آیتیں ایسی ہیں، بعض نے 5 لکھی ہیں، بعض نے 25 لکھی ہیں، بعض نے زیادہ لکھی ہیں، منسوخ ہیں۔ مولا علی فرماتے کہ تجھے پتہ ہے کہ کون سی آیتیں منسوخ ہیں، کون سی ناسخ ہیں؟ اگر وہ آیتیں پڑھ کر آپ کو سنائیں، آپ کہ یار قاری صاحب تو قرآن کی بات کر رہے ہیں، لیکن قرآن ہی ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، وہی آیات، وہی زبر زیر، وہی رکوع، وہی قرآن ہے، اور قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا، اس قرآن کے ذریعے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اسی قرآن کے ذریعے لوگ ہدایت پاتے ہیں، وہی الفاظ ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جن کو ناسخ اور منسوخ کا علم نہیں ہے، جن کو پتہ نہیں کون سی آیتیں ناسخ ہے کون سی منسوخ ہیں، ان سے علم حاصل کرنا نہیں چاہیے۔ اب سنیے ناسخ اور منسوخ کیا ہے۔ کسی حکم پر عمل کا وقت ختم ہونے کے بعد جب اس کی جگہ نیا حکم آ جائے تو پہلے حکم کو منسوخ اور بعد والے کو ناسخ کہتے ہیں۔ اس کی مثال دی گئی ہے، مثال کے طور پر ڈاکٹر مریض کو دوائی دیتا ہے کہ جی آپ نے پیناڈول کھانی ہے، کچھ دنوں کے بعد وہی مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے جی پیناڈول چھوڑ دو، اس کی جگہ آپ ڈسپرین کھایا کرو۔
پیناڈول منسوخ اور ڈسپرین ناسخ. ایک مثال ہے، ایسی ہی کچھ آیات ایسی ہیں جو منسوخ ہیں، کچھ ناسخ ہیں. مکی مدنی صورتیں یہ عام طور پر مشہور ہے جی، جو مکہ میں نازل ہوئی ہے وہ مکی ہے، جو مدینہ میں نازل ہوئی ہے وہ مدنی ہے. اس کی صحیح جو تشریح ہے اور جو صحیح معنی ہے وہ بزرگان لکھتے نہیں، ایسا نہیں، بلکہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں ہیں. محکم اور متشابہ آیات. قرآن کریم کے کچھ آیات کا مطلب واضح ہے اور ہمیں معلوم ہے، انہیں محکم کہتے ہیں، اور کچھ آیات کا حقیقی مطلب دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے، انہیں متشابہ کہتے ہیں. جیسے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ فرماتا ہے الف الف. اب الف کیا؟ الف. سرکار نے فرمایا علم تو، میں نے جان لیا، آگے بڑھو. آج کی میم. سرکار نے فرمایا علم تو، میں نے جان لیا، آگے بڑھو. الف لام، علم تو میں نے جان لیا، آگے بڑھو. میم، علم تو میں نے جان لیا، آگے بڑھو. الف، علم تو جان لیا میں نے، آگے بڑھو. لام، جان لیا، آگے بڑھو. میم، جان لیا، آگے بڑھو. صاد، جان لیا، آگے بڑھو. ہا، جان لیا، آگے بڑھو. میم، پڑھ لیا، جان لیا، آگے بڑھو. عین، جان لیا، آگے بڑھو. سین، جان لیا، آگے بڑھو. قاف، یہ جو حروف مقطعات آتے ہیں، الف لام میم ہا میم عین سین کاف، الف لام میم صاد کاف ہا یا عین صاد، یہ سارے حروف مقطعات ہیں. ان کے معانی یا اللہ جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں. اب جبریل پریشان، یا رسول اللہ میں اللہ سے لے کر آتا ہوں سارے احکامات دے دو، مجھے نہیں پتا، آپ کو کیسے پتا ہے؟ فرمایا یہ میری اور اللہ کے راز و نیاز کی باتیں ہیں جو میں جانتا ہوں. تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جبریل سرکار کے استاد ہیں، استاد نہیں ہیں، سرکار کے صحابی ہیں، سرکار کے غلام ہیں، سرکار کے دربان ہیں. حضرت جبریل کی عظمتوں کو لاکھوں سلام ہے، لیکن جب معراج کا موقع آیا تھا نا سدرہ پر، سرکار نے فرمایا آؤ نا آگے چلو، ہر جگہ تو ساتھ تھے، اب آگے بھی چلو نا. یا رسول اللہ اگر اتنا بھی آگے اڑا نا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا. معلوم ہوتا ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ جبرائیل امی رہ گئے راہ میں، عرش اعلیٰ پہ پہنچا. یہ ہمارے نظریات ہیں الحمدللہ. اچھا جی، ان آیات میں لوگوں کی آزمائش ہے، سچے مومن ان پر ایمان رکھتے ہیں اور ٹیڑے دلوں والے ان میں بحث کرتے ہیں. قرآن کریم میں قرآن کریم کی 7 آیات، اس پر انشاءاللہ عزیز کل میں بحث کروں گا. اب ان کو سب نے بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے انہماک کے ساتھ، بڑی غور کے ساتھ ان کو پڑھنا ہے. انہی میں سے سوالات بھی آپ کو دیے جائیں گے. آپ میں سے کوئی ساتھی تقریر کا شغف رکھتے ہوں، جو چاہتے ہیں کہ میں خطاب کرنا چاہتا ہوں یا میں خطیب بننا چاہتا ہوں، تو وہ مجاہد سے رابطہ کر لیں گے، نام لکھوا دیں گے پھر انشاءاللہ عزیز. کیونکہ ہمارے اشتہار میں یہ بھی ہے نا ایک آپشن تقریر و تحریر کا، اس حوالے سے انشاءاللہ عزیز ان کو پڑھایا جائے گا. اگلا جی آج کیا ہے؟ واجبات نماز کے. کوئی 2 سے واجب کوئی سنا سکتا ہے جی؟ کوئی 2 واجب جی، جلدی سے ٹائم تھوڑا ہے جی. قوما کرنا اور جلسہ کرنا. جلسہ کرنا پی ڈی ایم والا جلسہ، ہاں ایسے کہتے ہیں نا جلسہ کرنا، ایک ہی ہو جلسہ کرنا ہو. جلدی دو نا، یہ تو نا کہ بتاؤ تو صحیح نہیں کون، پی ڈی ایم کا، پی ٹی آئی کا، تحریک لبیک کا، کون سا یہ دوسرا جلسہ. بتاتے ہیں کہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا اسے کہتے ہیں جلسہ کرنا، اور یہ کیا ہے؟ واجب ہے. چلو جی، اور کوئی 2 واجب؟ 1 واجب جی. اتحیات پڑھنا، ہاں جی پڑھنا، بیٹھنا نہیں، پڑھنا. اس میں ایک لفظ اس میں شامل ہے جی. کہاں تک ہم پہنچے تھے جی؟ امام کے پیچھے قرات کے حوالے سے جی. امام کے پیچھے قرات کے حوالے سے روایت میں نے عرض کی تھی آپ کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نماز امامت کی یعنی ایک امام کی اقتداء میں پڑھے، جو امام کی قرات ہے وہی مقتدی کی قرات ہے. لہٰذا مقتدی کو الگ سے قرات، بلکہ کل آپ نے سنا بھی تھا امام صاحب کے پیچھے قرات نہ کرنا واجب ہے. امام صاحب کے پیچھے نہ کرنا واجب ہے. امام ظہر اور عصر کی نماز میں امام صاحب کی قرات آہستہ کرنا، مغرب عشاء عیدین جمعہ میں نماز اونچی آواز میں کرنا واجب ہے. یہ چیزیں سر یاد رکھا کریں.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا جب امام کرے تو تم خاموش رہو. یہ حوالہ کہاں ہے؟ مسلم شریف، ابو داؤد شریف، 2 حوالے، ایک نہیں 2 حوالے. اگر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو کیا حکم ہے؟ سجدہ سہو کسے کہتے ہیں؟ بھول کو، مطلقاً بھول کو. سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کار، جب خدا نہ خواستہ کوئی واجب رہ جائے یا واجب میں تکرار ہو جائے یا کوئی فرض کی تاخیر ہو جائے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آخری رکعت جب آخری قعدہ بیٹھیں گے اس میں التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے ایک طرف سلام پھرنا ہے، 2 سجدے کرنے ہیں، پھر بیٹھنا ہے تو التحیات سے دوبارہ شروع کرنا ہے. یعنی التحیات 2 مرتبہ پڑھنی ہے، التحیات 2 مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کے اندر سجدے جو ہے ایکسٹرا 2 کرنے ہیں. اسی طریقے سے اگر ایک نماز کے اندر، یعنی ایک نماز بنا جو 4 رکعت والی نماز ہے، اس میں ایک واجب نہیں 4 واجب رہ جاتے ہیں بھولے سے، یا 6 واجب رہ جاتے ہیں، یا جو ہے وہ زیادہ واجب رہ جاتے ہیں، تو ایک ہی مرتبہ سجدہ سہو کرنے سے سب کی خلاصی ہو جائے گی، ایک ہی مرتبہ. اور اگر بالفرض بھولے سے کرنا سجدہ سہو تھا، بڑی غور طلب بات ہے، سجدہ سہو کرنا تھا بھول گئے، سجدہ سہو ہی نہیں کیا، اب پیچھے سے غلطی کر کے آئے، ادھر اور غلطی کر دی کہ سجدہ سہو کرنا بھول گئے، درود پاک پڑھ لیا، دعا پڑھ لی، پھر یاد آئے اوہو سجدہ سہو کرنا تھا. اب حکم ہے کہ ابھی بھی جو ہے وہ کر دیں دوبارہ، یعنی سجدہ کر کے اسی طریقے سے نماز آپ کی مکمل ہو جائے گی. جی حکم تو یہ ہے کہ عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے ایک طرف سلام پھرنا ہے، 2 سجدے کرنے، پھر التحیات شروع کرنی ہے. لیکن اگر یہ عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے پھر آپ نے درود پاک شروع کر دیا، پھر دعا شروع کر دی، پھر دعا کے درمیان یاد آ گیا کہ یار وہ میں نے تو سجدہ سہو کرنا تھا، اب حکم ہے کہ اسی وقت ہی سلام پھیریں، اسی وقت 2 سجدے کریں اور نماز پوری ہو جائے گی. سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ ادا کرنے میں فرق میں نے آپ کئی مرتبہ بتایا، تقریباً سب کو آتا ہے، کسی کو نہیں آتا تو بتائیں، میں عرض کر دیتا ہوں. فرق بس اتنا ہے کہ سنت غیر مؤکدہ میں التحیات دوسری رکعت میں یوم یقوم الحساب تک پڑھنی ہے، اور تیسری رکعت ثنا سے شروع کرنی ہے، تیسری رکعت. اسی طریقے سے ایک اس سے ہٹ کر ہے مسئلہ، تراویحوں میں زیادہ تر مجھے یاد آتا کہ بتاؤں گا، یہ جب امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان کو کہتے ہیں تکبیرات انتقال. تکبیرات اللہ اکبر، رکوع میں گئے، سمی اللہ لمن حمیدہ، اٹھے، اللہ اکبر سجدے میں، پھر اللہ اکبر کہہ کے اٹھے، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ تکبیرات انتقال. جیسے امام صاحب کہیں گے ویسے مقتدی بھی کہے گا، جیسے امام صاحب کہیں گے مقتدی بھی کہے گا. امام صاحب اور ان میں فرق ایک مقام پر آتا ہے، جب امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں تو اٹھتے ہوئے کہتے ہیں سمی اللہ لمن حمیدہ. حکم ہے کہ امام صاحب سمی اللہ لمن حمیدہ کہیں گے، مقتدی سمی اللہ لمن حمیدہ بلکہ وہ ربنا ولک الحمد کہے گا، اور امام صاحب ربنا ولک الحمد نہیں کہیں گے. یہ آپ کے صرف انگلی کے اشارے والی جو عام طور پر جس پر میں نے بحث بھی کی تھی کہ چند ایک کام ایسے ہیں جو سرکار نے صرف ایک مرتبہ فرمائے ہیں، جیسے کہ حج اور یہ اور بھی ہوں گے. عبدہ و رسولہ سے پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. حکم ہے کہ اشہد اللہ، لا پر انگلی اٹھانی ہے، لا پر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، الا اللہ پر چھوڑ دینی ہے، اور ہاتھ اسی طریقے سے سیدھا رکھنا ہے. بعض دوست یوں پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں، بعض لوگ وہ ہلاتے رہتے ہیں، دونوں غلط ہیں. حکم ہے، مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں جب انگلی اٹھاؤ، اٹھا کر الا اللہ پر اٹھاؤ، لا پر اٹھاؤ اور الا اللہ پر چھوڑ دو، دونوں ہاتھ سیدھے کر دو. یہ ہے مستحب سنت، یہ کریں گے تو ثواب ملے. نہیں بھی بعض علماء کو میں نے دیکھا اٹھاتے ہی نہیں ہیں، سیدھے سے اٹھاتے ہی نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ صاحب ایک ثواب ہے، سنت ہے سرکار کی. سرکار نے ایک مرتبہ اٹھایا تو کبھی بھی قبول ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی سوال آپ احباب کرنا چاہیں تو؟ اچھا جی، اس کو